आग लगाने वालों, फसाद फैलाने वालों और इख्तलाफात पैदा करने वालों को, मियाँ बीवी में इख्तलाफात पैदा करने वालों को और ख़ानदान में दरारें डालने वालों को क्या कहते हैं? जो भी ये मेरी वीडियो देखे वो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए कि आपकी नज़र में ऐसे शख्स को क्या कहते हैं, और अगर आप मुस्लिम हैं तो इस्लाम में इसको क्या कहते हैं, और अगर आप किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके मज़हब में इसके बारे में क्या कहा जाता है। आज का टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे, रिएक्शन देंगे, वो टॉपिक है हिना की फैमिली। क्या हिना वसीम भाई की दूसरी बीवी हैं? क्या लाइबा और ज़ैनब हिना ही की बेटियां हैं? क्या बेटियां सबकी सांझी होती हैं? और इसके अलावा आखिर क्यों बनी हिना वसीम भाई की दूसरी बीवी? और भी बहुत कुछ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द मॉडर्न क्रिटिक। पहले तो इतने बहुत सारे दिनों की गैर हाज़िरी के लिए माजरत, और उसके बाद क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस किया जाए, तो कोशिश करूँगी कि वन बाय वन सबको ही क्लियर करूँ आहिस्ता आहिस्ता डेली की एक वीडियो में। चलें तो रिएक्शन का प्रॉपर आगाज़ करते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि आज बात करेंगे हिना की फैमिली के बारे में, तो आप सब ने बहुत से इधर उधर से उड़ती खबरें सुनी और बहुत कुछ सुना कि हिना तो वसीम की दूसरी बीवी हैं और लाइबा और ज़ैनब जो हैं वो इनको मुंह दिखाई में मिली थी, और इस तरह की घटिया लोगों ने घटिया सोच का इजहार किया, और उसके अलावा फिर जो हैं उसको तस्दीक देने के लिए उनके कमेंट बॉक्स में उन्हीं जैसी जहनीत के लोगों ने आके कमेंट किए और बताया कि ऐसे है तो वैसे है, हम तो इन्हें क्लोज जानते हैं, हम ऐसे करते हैं। देखिए मेरी बात सुने, रिएक्शन चैनल्स को जो देखता है ना, आप लोगों का पर्पस रिएक्शन सुनने का और देखने का ये होता है कि आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिले और वो बात पता चले कि जो रियलिटी पे बेस करती हो, इसलिए आप रिएक्शन चैनल्स देखते हैं। वरना अगर सिर्फ फ़न के लिए देखने हो और अगर सिर्फ ये बातों को घुमाने फिराने के लिए देखने हो या इस तरह की बातों के लिए ना, फिर इनके अपने जैसे ये हिनाज का चैनल है या पलवशा कुक्स ऑफिशियल है या फ़ाखरा खानम का चैनल है या मरियम परवेज़ का चैनल है, तो ये चैनल सफिशेंट हैं गॉसिप सुनने के लिए या छोटे मोटे जो है ना इंटरटेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोग रिएक्शन चैनल्स पे आते हैं ना, तो रिएक्शन चैनल्स पे आप ऑथेंटिक न्यूज़ लेने के लिए आते हैं, आप ये पता करने के लिए आते हैं कि जिसने जो अपने कंटेंट में अगर कोई पलवशा कुक्स पे रिएक्शन दे रहा है ना, तो आप उसमें ये देखने आते हैं रिएक्शन में कि क्या पलवशा ने जो बातें हमें बताई हैं या जो बात पलवशा कर रही थी वो सही थी या गलत थी। आप गॉसिप सुनने नहीं आते हैं। तो जब आप लोगों से कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है ना, तो सबसे पहला बीइंग एन ऑडियंस, और आपकी पावर है, आप लोग उनके चैनल्स देख रहे हैं, आप उनको व्यूज़ दे रहे हैं, इसलिए वो इस तरह का चीप कंटेंट बना रही हैं। अगर आप लोगों ने देखा है, आप उनसे क्वेश्चन करें, आप कहें कि प्रूफ दो, जो बात आपने इतने धड़ल्ले से कह दी है, इतने ज़्यादा लाइक पब्लिक में बैठ के कर दी आपने बात, और आपके छोटे मोटे 2-4 सब्सक्राइबर्स हैं या 2-4 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं या थाउजेंड्स में सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है ना। तो वो बात उतने ही लोगों तक पहुंच रही है जितने लोग देखेंगे। जब आपने उनको टैग कर दिया, उनका नाम ले दिया, उनकी सारी ऑडियंस उसको देखेगी, ठीक है। तो इतना बड़ा बहतान लगाने से पहले या इतना बड़ी बात कर देने से पहले आपके पास प्रूफ क्या है, आप प्रूफ लगाएं स्क्रीन पे और साथ आप बात करें। ये ऑथेंटिसिटी होती है किसी चीज़ की, किसी रिएक्शन की। तो मेरा ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ये जो अलीज़ मदर हैं या ये मलकानी हैं या ये रिएक्शन वाली लड़की है, इन तीनों से इसका प्रूफ मांगें कि इन लोगों ने सबसे पहले ये रिएक्शन विद माय व्लॉग्स ने बात शुरू की थी ना कि हिना वसीम की दूसरी बीवी हैं और इस तरह की सारी बातें, तो इससे प्रूफ मांगें। आप लोग मांगें, आप लोग क्यों नहीं मांगते हैं? आप लोग गॉसिप सुनने के लिए आते हैं, तो यार गॉसिप सुनने अगर आप लोग आते हैं ना, तो फिर आप टीवी चैनल्स देख लें, सबसे अच्छा जो है ना गॉसिप का सोर्स है। न्यूज़ चैनल देख लें, वो भी गॉसिप का अच्छा सोर्स है। ये रिएक्शन चैनल्स पे तो आप लोगों को घटिया वाहियात बातें और वाहियात
الفاظ مل رہے ہیں سننے کے لیے کہ کس کے بارے میں کتنی غلط بات کی جا سکتی ہے, کس کو کس طرح ٹونٹ کیا جا سکتا ہے, اور اس کے علاوہ کس کے بارے میں کس طرح کنٹروورسی کریٹ کی جا سکتی ہے. دیٹس اٹ. وہ چیپ پالیٹکس کے علاوہ ادھر کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر آپ لوگ اوتھینٹسٹی کے لیے آتے ہیں نا, تو پھر آپ پروف مانگا کریں. آپ لوگ پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیں, پتہ چلے کہ یہ جو آڈینس ہے یہ پڑھی لکھی آڈینس ہے, یہ ریئیکشن چینلز دیکھتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ واٹس ریئیکشن. اینی ویز, تو یہ جو ہے ہنا نہ وسیم کی دوسری بیوی ہیں, نہ ہی زینب اور لائبہ جو ہے نا وہ انہوں نے منہ دکھائی میں لی تھیں یا کسی اور چیز میں لی تھیں. وہ ان کی ذاتی اپنی بچیاں ہیں. علیز مدر جو ہیں وہ تو جیسے وہ بینیفیشل باتیں کہہ رہی تھیں کہ یہ تو وارڈ میں وہ جو سویپرس کا کام کرتی ہیں نا جب ڈلیوری ہوتی ہے تو وہ کر رہی تھیں نا ادھر, اس لیے ان کو آئیڈیا تھا کہ جو ہے نا یہ ہنا کی بیٹی تو نہیں ہے, یہ تو کسی اور کی بیٹی ہے, یہ تو کہیں اور سے پکڑی ہے. یہ لوگ بہت چیپ ہو گئے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے وہ جو چیپ کا ایک لیول ہوتا ہے نا, چیپ کا بھی ایک لیول ہوتا ہے, یہ اس سے بھی نیچے گر گئے ہوئے ہیں. لائک آپ امیجن نہیں کر سکتے یہ کتنے نیچے گر گئے ہیں. میں تو یہ کہوں گی کہ وہ جو جوتوں میں گر کے تو کبھی ادھر ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں نا, یہ ان کا وہ لیول آ گیا ہوا, یہ وہاں گر گئے ہوئے ہیں. اس لیے جب صرف کانٹینٹ ڈھونڈنے کے لیے جھوٹ سچ صحیح غلط کو بس ہر ٹائم ایک کانٹینٹ مل جائے, ایک دن میں 5-8 ویڈیوز لگانی ہے, جھوٹ بولنا ہے سچ بولنا ہے, فرق نہیں پڑ رہا. اور دوسری بات رہی ہناز جی کی اور وسیم کی شادی کی, وسیم بھائی کی, تو یہ جو ہیں علیز مدر, یہ آنٹی جی جو سب سے ننھی منی کاکی ہیں, بالکل دودھ پیتی بچی ہیں, جن کو آنٹی کہنے سے انہیں بہت ہی تکلیف ہوئی تھی, اور اس کے بعد وہ اتنی اپنے آپ کو فنی پورٹرے کرنے کے لیے چیپ حرکتوں پہ آئی رہتی ہیں. تو ان آنٹی جی سے جا کے ذرا آپ لوگ پوچھیں کہ کیا آپ وچولن تھیں, شادی کروانے کے لیے رشتہ لے کے آئی تھیں. اس سے پہلے یہاں وسیم بھائی کی امی نے آپ سے رابطہ کیا تھا کہ جی کیا نام ہے, میں نے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنی ہے, تو تم پلیز کوئی رشتہ ڈھونڈ دو, کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر یہ ساری باتیں تھیں تو پلیز ذرا کھل کے اس پہ روشنی ڈال دیں کہ آپ بابا آدم کے زمانے کی ہیں. وسیم بھائی کی امی کی عمر کی اگر آپ ہوئیں تو پھر تو صحیح بھی جو ہے آپ نے ہنا کو اپنی بھانجی بنا لی ہے, کیونکہ وہ پھر ادھر تک ہی بنتی ہیں. ظاہری بات ہے وسیم بھائی کی امی کی عمر کی آپ ہیں, تو وسیم بھائی کی بیوی جو ہے وہ پھر آپ کو آنٹی ہی کہے گی, اور کیا کہے گی. نہ جی ماتا شری, آپ مائنڈ نہ کیا کریں, آنٹی ہی ہیں آپ, اور آنٹی ہی لگتی ہیں. مجھے تو لگتا ہے پلوشا جی کی بھی آنٹی ہوں گی پھر تو آپ اس حساب سے. اینی ویز, تو دوسری بات تھی جو ہم نے آج کے ریئیکشن میں کرنی تھی, وہ بیٹیاں سانجھی کی یہ جو جھوٹی ڈپلومیٹ سٹوری آپ لوگ چلا رہے ہیں نا ملکانی جی, اس کو بند کر دیں. سانجھی بیٹیاں وہ فار گاڈ سیک سانجھی بیٹیاں. جو حالت آپ نے ہنا کی زینب کی ہے اپنے ریئیکشنز میں, جب انہوں نے اس کو ٹرائی آؤٹ کیا تھا ڈریس کو, تو اسی سے اندازہ ہو گیا کہ بیٹیاں کتنی کس کی سانجھی ہیں اور کون کتنا اس بارے میں سوچتا ہے. آپ کی ایک بیٹی کی, اور وہ بھی آپ کی بیٹی نہیں ہے, لائک ایک کریکٹر ہے, ایک امیجینیٹری کریکٹر ہے جس میں وہ آپ کو مدر کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. کیا آپ کی بیٹی اسی شکل و صورت کی ہے جو اس امیجینیٹری کریکٹر میں آتی ہے, اس لیے آپ کو تکلیف ہے, یا پھر بات کچھ اور ہے؟ آپ دیکھ کے ایک امیجنری کریکٹر دیکھ کے آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہے, ایک ایسا کریکٹر جو ریئلٹی میں ہے ہی نہیں ہے, تو آپ کو وہ دیکھ کے اور وہ اس کو دیکھنے سے اور اس پہ بات ہونے سے کیسے آپ کو غصہ چڑھ رہا ہے, اور آپ کو
تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کیسے کیسے الفاظ یوز کر رہی ہیں، تو آپ سوچیں جس کی جیتی جاگتی بیٹیاں ہیں اور ان کے بارے میں ٹین ایج گرلز ہیں، اور آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، آپ لوگ کس طرح ڈسٹرائے کر رہی ہیں ان کی لائف کو، ان کی مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں، آپ لوگ ان کو سائیکولوجیکلی سک کر رہے ہیں بچوں کو۔ ٹین ایج کے بچے ایموشنل ہوتے ہیں، ٹین ایج کے بچے اتنے سمجھدار نہیں ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو سمجھ جائیں کہ کون جو ہے وہ یوٹیوب پہ پیسے کمانے کے چکر میں ہے تو وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو ویسٹ کے بچے ہیں نا، ان کو آپ لوگوں کی طرح کی پالیٹکس نہیں آتی ہے۔ اب یہ ان کی اچھائی کہہ لیں، ان کا پازیٹیو آسپیکٹ کہہ لیں یا نیگیٹیو آسپیکٹ کہہ لیں ان کی لائف کا، لیکن ادھر ان لوگوں کو پالیٹکس نہیں آتی۔ انہیں نہیں پتہ ہے کہ مدر کو اگر ڈریگ ڈاؤن کرنا ہے تو آپ کو اس کے بچوں کو بھی یوز کریں گے، آپ اس کے ہسبینڈ کو بھی یوز کریں گے۔ اگر کسی کی بہن کو نیچا دکھانا ہے تو آپ اس کی دوسری بہن، بھائی، ماں، باپ کو استعمال کریں گے۔ نہیں، یہاں پہ بڑی سیدھی زندگی کی سٹوری ہے کہ اگر آپ نے آپ کی لڑائی ہنا سے ہے نا، تو آپ ڈائریکٹ ہنا سے جو ہے نا وہ کانٹیکٹ کریں گے اور اس کے ساتھ اپنا مسئلہ حل کریں گے۔ آپ اس کے بچوں کو، اس کے شوہر کو، اس کی ساس کو، اس کی بہنوں کو اس میں انوالو نہیں کریں گے۔ اس لیے ادھر کے بچے اس طرح کی پالیٹکس کو نہیں سمجھتے اور نہ جانتے ہیں، تو آپ لوگ ان بچوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ چکے ہیں، اور کس طرح آپ لوگ ان کو مینٹلی ٹارچر کر رہے ہیں آپ لوگوں کو اندازہ ہے۔ اب آپ بیٹیاں سانجھی 2 منٹ کے لیے آپ اپنی بیٹی کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں نا، کہ خدا نخواستہ آپ، ضروری تو نہیں ہے کہ وہی بلی ہوگا جو سوشل میڈیا پہ ہے، جو آپ کے کرتوت ہوتے ہیں نا ان کا مکافات عمل بھی ہوتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی اگر یوٹیوب پہ نہیں ہے تو وہ بلی نہیں ہو سکتی۔ ریئل لائف میں بلی ہونا زیادہ ڈینجرس ہوگا، اس لیے توبہ کریں تھوڑی سی، اور نا اس کے بچوں کا پیچھا چھوڑ دیں اور رحم کریں۔ اس طرح ان کو آپ لوگوں نے گھیرا ہوا ہے جیسے پتہ نہیں وہ کون سا جرم کر کے نکلے ہیں، یا انہوں نے کون سا کیا آپ لوگوں کا نقصان کر دیا۔ بچوں کو تو چھوڑ دیں یار، بچوں کو تو چھوڑ دیں۔ جنگوں میں، یہ جو ریئل جنگیں ہوتی ہیں نا، ان میں بھی ایک قانون ہوتا ہے کہ بچوں کو کچھ نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لوگ تو اس سے بھی چیپ ہو گئے ہیں۔ اپنی چیپنس کا نا کوئی تو وہ رکھیں کرائٹیریا کہ بس یار ہم نے اتنا چیپ ہونا ہے، اس کے بعد ہم نے رک جانا ہے۔ آپ لوگوں نے تو حد ہی ختم کر دی ہوئی ہے۔ چلیں اسی کے ساتھ دیں اجازت۔ ریئیکشن اچھا لگا ہو تو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا، اور دوسری ویڈیوز ضرور دیکھیے گا، اور اس کو بھی پورا دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔